الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات البدع كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آپ کے سامنے بریلوی حضرات کی طرف سے ایک ایپلیکیشن پلے اسٹور پر آئی ہے جس کا نام ہے دفاع اہل سنت، یعنی اہل سنت والجماعت کا دفاع، اور اس میں انہوں نے متعدد یعنی کثیر تعداد میں موضوعات کو کور کیا ہے۔ میں آپ کو وہ موضوعات دکھا دیتا ہوں۔ یہ سارے آپ کے سامنے موضوعات ہیں۔ یہ جتنے بھی آپ موضوعات دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ان کا ایک دن متعین کر کے ایک ہفتے میں میٹنگ ہوا کرے گی، اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کا رد کرتے ہوئے چلیں گے۔ تو ان بریلوی حضرات نے مختلف موضوعات پر اس ایپلیکیشن کو شائع کیا ہے اور اس میں انہوں نے جوابات دینے کی کوشش کی ہے جو اشکال آتے ہیں۔ جس طرح سے آپ کے سامنے یہ کچھ موضوعات ہیں، انشاءاللہ ہفتے میں ایک بار ہم ان کا ایک ایک کر کے رد کرتے چلیں گے، ایک ایک موضوع کر لے کے چلیں گے، اور اس میں جتنے بھی موضوعات ہیں ٹن بائی ٹن انشاءاللہ ان کی وضاحت کرتے چلیں گے، چونکہ اس میں فروعی مسائل کا بھی اختلاف ہے اور عقیدہ کا بھی اختلاف ہے۔ چونکہ فروعی مسئلہ یہ جو ہے یہ بعد کی چیز ہوتی ہے، سب سے پہلے انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو میں نے شروعات کی ہے ان موضوعات میں سے وہ عقیدہ سے شروع کی ہے، اور عقیدہ میں بھی خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے میں نے ایک اس میں موضوع کو متعین کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام موضوعات کو ہم کور کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم عقیدہ پر بات کریں گے۔ تو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ سب سے پہلی غلطی ان کی یہ کہ حضور محمد نام نہیں لکھا، صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، بغیر نام کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعض، کہ جو ایک دوسرے کا نام تم آپس میں پکارتے ہو اس طرح سے میرے نبی کا نام نہ پکارو، ٹھیک؟ یعنی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو تمہیں درود پڑھنا ہے احتراماً۔ تو یہاں پر نہ تو نبی کا نام لکھا ہے انہوں نے، اور نبی کے نام کے پیچھے کیا لکھا؟ محمد تو لکھا نہیں، حضور لکھ دیا۔ اب حضور کون ہے اس کی وضاحت نہیں کی۔ خیر، ہم اس کو اوپن کرتے ہیں۔ اس میں کچھ دلائل دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے تعلق سے جو انہوں نے دلیل پیش کی ہیں انشاءاللہ اس کی ہم وضاحت کریں گے، اور انہوں نے کیا گمراہی پھیلائی ہے ان دلائل میں اس کا بھی جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو آپ کے سامنے سب سے پہلی ان کی دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 15، جہاں سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اس میں یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ انہوں نے کنز الایمان احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ کیا ہے، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ تو اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ نور سے مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب سے مراد ہے قرآن، کیونکہ اس میں لفظ آیا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور و کتاب۔ تو کہتے ہیں نور سے مراد ہے اللہ کے رسول کی ذات، اور کتاب سے مراد ہے قرآن۔ اور انہوں نے درج ذیل تفاسیر کے حوالے دیے ہیں، جیسے کہ تفسیر ابن عباس پیج 72، تفسیر کبیر اور تفسیر خازن، روح المعانی، تفسیر روح البیان، تفسیر در منصور اور تفسیر جلالین، تفسیر ابن تبریکی جریر والی، اور مدارج النبوہ اور مواہد اللدنیہ۔ مدارج النبوہ، مواہد اللدنیہ۔ سب سے پہلے ہم
ان کی جو پہلی تفسیر ہے تفسیر ابن عباس، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ یہ تفسیر ابن عباس کے نام سے ہے مقباس، اور اس کی سند اس طرح ہے، تمامی حضرات دیکھیے گا، اس میں ہے کہ اخبرنا عبداللہ ثقلین بن مروان الاسوی قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا ابو عبیدۃ عود بن محمد رازی قال اخبرنا عمار بن عبد المجید الطحوی قال اخبرنا علی بن اسحاق اور قال اخبرنا محمود بن مروان ان کلبی ان ابی صالح ان ابن عباس، یعنی یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ سند کو لے کر چلے ہیں۔ اب یہ سند میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے راویوں کے نام گنائے ہیں۔ تو یہ سند جو ہے اور یہ تفسیر ابن عباس کی طرف جو منسوب کر رکھی ہے، یہ تفسیر جھوٹی ہے۔ کیوں جھوٹی ہے وہ انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ یہ کتاب ہے الجرح و تعدیل، امام رازی رحمہ اللہ جو کہ ایک بہت بڑے امام ہیں جرح و تعدیل کے، انہوں نے اپنی کتاب میں دیکھیں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو صالح بازان صالح الحدیث یکتب الحدیث ہو ولا یتحجا، یعنی یہ جو ابو صالح بازان ہے نا، یہ حدیث اس سے نہ لکھی جائے، اور آگے انہوں نے کہا ولا یتحج، یعنی اس سے حجت بھی نہ پکڑی جائے، یعنی انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو ابو صالح ہے اس سے نہ تو حدیث لکھی جائے اور نہ ہی اس سے احتجاج کیا جائے۔ اور دیکھیں یہ وہی راوی ہے جو اس سند میں آیا تھا، یہ زوم کر کے میں دکھا رہا ہوں، ابو صالح بازان، اور اس سے پیچھے جو تفسیر ابن عباس میں وہ راوی ہے وہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ رہا ابو صالح، یہ ابو صالح، یہ واضح طور پر امام رازی رحمہ اللہ نے جو کہ علل کے امام ہے، یہ کہا ہے کہ اس سے حجت نہ پکڑی جائے۔ ٹھیک، اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ یہ ہے کتاب الضعف والمتروکین، امام نسائی رحمہ اللہ، جو ایک بہت بڑے امام ہے جن کی سنن نسائی بھی بہت مشہور ہے۔ سنن نسائی، اس میں امام امام نسائی فرماتے ہیں، یہ دیکھیں بابا میں، اور کہتے ہیں بازان ابو صالح کلبی ضعیف کوفی، یعنی یہ جو ابو صالح کلبی ہے یہ ضعیف کوفی ہے، یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے، اور امام رازی رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ اس سے حدیث نہ لکھی جائیں۔ تو یہ تو ہو گئے دو حوالے اس تفسیر کے جھوٹے ہونے کے۔ تیسرا حوالہ اب ان کے میں گھر سے دیتا ہوں، جو بڑے مشہور اور معروف ہیں، امام احمد رضا خان جن کو یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ان کی فتاوی رضویہ ہے، اور جس کا جلد 29 یعنی 29 ہے، اس کے صفحہ نمبر 397 پر وہ کہتے ہیں، واضح طور پر انہوں نے کہا ہے، یہ آپ پڑھیں کہ اس طریق میں کمزور ترین طریق کلبی کا ابو صالح سے اور اس کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرنا، اگر اس کے ساتھ محمد بن مروان اسدی کی روایت مل جائے تو وہ کذب کا سلسلہ ہے، یعنی انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ کذب کا سلسلہ ہے، اور اس کی وضاحت میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں 3 نمبر پہ یہ تفسیر منسوب کی گئی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف، حالانکہ یہ ان کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ ان کے فتاوی رضویہ کی جلد 29 صفحہ نمبر 397 پہ امام احمد رضا خان نے خود اس راوی کے اوپر جرح کی، اور یہ بھی کہا کہ یہ تفسیر ابن عباس کی طرف منسوب ہے، ان سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ تو ثابت ہوا کہ جو انہوں نے سب سے پہلے تفسیر کا حوالہ دیا تھا وہ تفسیر ان کے کچھ کام نہ آ سکی۔ اب ہم واپس آتے ہیں ان کی وضاحت کی طرف۔ ٹھیک، یہ اب دیکھیں یہاں پر یہ جو لفظ ہے جہاں پر میں ابھی آپ کو یہ کروں گا، یہ اس میں یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف نور اور کتاب بھیجی۔ ٹھیک، تو اس سے کہتے ہیں نور سے مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور کتاب سے مراد ہے قرآن۔
چلیے ہم پہلے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس سے اگلی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا ہے؟ دیکھیں پیچھے تو فرمایا تھا کہ ہم نے آپ کی طرف نور اور کتاب بھیجا، آگے اللہ فرماتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، یعنی اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ غور کرنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر یہدی بہ اللہ کا لفظ ہے، اور لفظ بہ جو ہے یہ بہ واحد کا صیغہ ہے۔ اگر پیچھے دو چیز مراد ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا یہدی بہم اللہ، یعنی مثنیٰ کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا، لیکن یہاں پر بہ واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اب پیچھے ہی اگر یہ دو چیز مراد لیتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کر بھیجا اور قرآن بھیجا، تو یہ کہتے ہیں یہ دو چیز ہو گئی۔ لیکن اگر یہ دو چیز ہوتی تو آگے اللہ فرماتا ہے یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ اگر پیچھے دو چیز مراد ہوتی تو اللہ فرماتا اللہ ان کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، یعنی نبی اور قرآن کے ذریعے۔ اللہ نے اس بات کو آگے واضح کر دیا کہ جو تم پیچھے دو چیز مراد لے رہے ہو وہ دو چیز نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، یعنی نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے۔ ورنہ تو یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی نہیں ہے، ہدایت دینے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک، اچھا اس کا ایک اور میں قرینہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک ہی مراد ہے، اس کی دلیل میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ اللہ نے فرمایا تلک آیات الکتابی الف لام را، یہ کتاب اور قرآن روشن آیتیں ہیں۔ دیکھو یہاں پر وہی لفظ آیا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہاں اگر نور اور کتاب وہی لفظ یہاں پر آیا ہے تلک آیات کتاب و قرآن مبین۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہاں پر جو یہ کتاب کا لفظ ہے کتاب سے مراد کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے قرآن۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وہ قرآن مبین، تو کہیں گے قرآن سے مراد کیا ہے؟ تو کہیں گے قرآن۔ تو بھائی یہ کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ تو اس سے پتا چلا کہ وہ جو تم سمجھ رہے تھے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ وہ دو چیزیں، وہ دو نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ واو کا جو لفظ ہے واو عطف تفسیری ہے، معطوف اور معطوف الیہ۔ مثال میں دیتا ہوں، یعنی وہ صرف استعمال ہوتا ہے ایک چیز کے لیے، مغیات کے لیے نہیں ہوتا۔ واو عطف تفسیری، مثال دیکھیں اللہ نے فرمایا تل کا آیات الکتاب و قرآن مبین، حالانکہ کتاب بھی قرآن ہے اور قرآن بھی قرآن ہے، لیکن دونوں چیز ایک ہی مراد لی جائے گی، کیونکہ یہاں پر لفظ واو ہے اور واو کا لفظ عربی میں ایڈیشنل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اور کے لیے، لیکن یہاں پر اور نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر واو جو ہے ایڈیشنل نہیں ہے، واو عطف تفسیری ہے، معطوف اور معطوف الیہ۔ تو الکتاب والقرآن، تو اس سے پتہ چلا کہ دونوں سے مراد ایک ہی ہے۔ ٹھیک، تو اب واضح طور پر جب یہ ثابت قرآن سے ہو گیا کہ وہاں پر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے، اگر دو چیز مراد ہوتی تو اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ پیچھے ایک ہی مراد ہے۔ اب دیکھیں یہ تفاسیر کے انہوں نے حوالے دیے ہیں، یہ تفاسیر ہمارے لیے معتبر نہیں ہے، کیونکہ جب رب کا کلام آ چکا ہے، رب کی وضاحت آ چکی ہے، اس وضاحت کے بعد اب کسی کی وضاحت ہمیں نہیں لینی۔ تفسیر میں کیا کہا گیا ہے وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، اگر تفسیر میں کوئی روایت ہے تو وہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ اس لیے جتنی بھی تفسیر پیش کی گئی ہیں، پہلی بات تو اس میں سے آدھے سے زیادہ معتبر نہیں ہے، دوسری جو پیش کی گئی ہیں اس کو ہم نے تفسیر ابن عباس کو ثابت کیا ہے کہ وہ جھوٹی تفسیر ہے، تو اب اس سے ثابت ہوا کہ یہ تفسیر کچھ کام نہیں، یہ ساری یہ جو تفسیر اس نے دے رکھی ہے میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے لیے معتبر اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی روایت نہیں ہے، اپنی ذاتی رائے پیش کی گئی ہے۔ ٹھیک، ان کی روایتوں کی طرف اب ہم آئیں گے۔ اب دیکھیں یہ ایک بات کہتے ہیں کہ غوث پاک کا کیا عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ غوث پاک لکھتے ہیں جب اللہ تعالی نے جب تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اپنے نور جمال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا، نعوذ باللہ، اپنے نور جمال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس کو نہ
اس کو نہ کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور جمال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا، جیسا اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے سب سے پہلے اپنے نبی کی روح کو پیدا کیا، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ ساری چیزوں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے۔ یعنی گوہر پاک نے لکھا ہے کہ حدیث قدسی میں ذکر ہے کہ سب سے پہلے اپنے نبی کی روح کو پیدا کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کا نور کو پیدا کیا، اور روایت میں ہے کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ لیکن آخر میں غوث پاک نے کنفیوژن دور کرنے کے لیے یہ بتا دیا ہے کہ یہ سب چیزوں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ ہی کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ حالانکہ ہم کنفیوژن میں آ گئے کہ کیا وضاحت کی ہے غوث پاک نے، ہمیں تو کوئی سمجھ میں نہیں آئی کہ کون سی وضاحت اس میں کر دی ہے، سوائے قرآن کی مخالفت کے، سوائے امت کو گمراہ کرنے کے کوئی دلیل نہیں دی انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا، رسول اللہ نور کو پیدا کیا۔ ایک بھی دلیل نہیں ہے، نہ تو اس میں قرآن پیش کیا گیا ہے، نہ ہی حدیث پیش کی گئی ہے، یہ غوث پاک کا قول ہے۔ اور ہم جانتے ہیں عقیدے کے معاملے میں کسی کا قول نہیں چلتا، بلکہ حدیث چلتی ہے، وہ بھی متواتر ان کے نزدیک، اور قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا یہ بطلان پر مبنی ہے، یہ باطل ہے، اس کی یہ کوئی کام نہ سکی، یہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس میں نہ کوئی حدیث ہے اور نہ کوئی حوالہ قرآن کی آیت کا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، یہ انہوں نے حوالہ دیا تھا۔ آگے ایک اور حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں امام شیرانی فرماتے ہیں کہ ابن العربی کے فتوحات میں ہے، ابن العربی کے فتوحات میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اور اولیاء کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور اولیاء کے مددگار ہیں، خواہ وہ دنیا میں ہو یا برزخ میں، اس لیے ان کے نور کی روشنی وقت اور جگہ تک محدود نہیں۔ یہ انہوں نے حوالہ دیا ہے اس میں حجت اللہ علی العالمین آف امام یوسف نبہانی کا، اور اس میں یہ انہوں نے اسکین دے رکھا۔ تو اس کا میں بتا دوں کہ ابن العربی جو ہے ہمارے نزدیک عقیدہ میں معتبر نہیں ہے۔ ابن العربی نے یہ جو بات نقل کی ہے وہ دلیل کہاں ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ تم اللہ کی طرف ایسی بات منسوب نہ کرو کہ جو اللہ نے کہی ہی نہ ہو، یقیناً تم صریح گمراہ ہو۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میری طرف کوئی بات منسوب نہ کرو، جو ایسا کرتا ہے تو وہ صریح گمراہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث سب سے پہلی یہی ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور پھر یہ ہمیشہ حدیث بھی پیش کرتے ترمذی شریف کی کہ جس نے قرآن میں اپنی طرف سے کوئی تفسیر کوئی رائے رکھی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ ابن العربی رحمہ اللہ نے کون سا حوالہ پیش کیا ہے؟ ایک تھا، دیکھیں میں آپ کو کنفیوژن دور کرتا ہوں، ایک ابن عربی ہے، ایک ابن العربی ہے۔ آپ یہاں دھوکہ نہ کھائیے گا، ابن عربی تو پکا کافر ہے۔ میزان الاعتدال میں اس کو امام لسان الميزان میں امام ابن حجر اسقلانی نے اس کو کافر لکھا ہے، اور بہت سارے محدثین نے اسے کاذب کہا ہے، جھوٹا کہا ہے۔ یہ ابن العربی ہیں، یہ اہل سنت کے امام ہیں، لیکن ابن العربی رحمہ اللہ نے یہاں پر کوئی حوالہ نہیں دیا قرآن اور حدیث سے، لہٰذا یہ ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ تو یہ بھی دلیل ان کے کچھ کام نہ آ سکی۔ اب آتے ہیں ان کی چوتھی دلیل کی طرف۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کا نور سورج کی روشنی پر غالب آ جاتا۔ پھر آگے نقل کرتے ہیں سیدنا ابن عباس سے، اور کہاں سے حوالہ دیتے ہیں؟ جز المفقود مصنف عبد الرزاق حدیث 4 ابن جوزی الوفا جلد 2 صفحہ نمبر 65 شامی، اور سبل الہدا اور جلد 2 صفحہ نمبر 12 علی قاری شرح شامل۔ اب ذرا میں یہاں پر واضح کر دوں کہ یہ جو کتاب کا اس نے اسکین دکھایا ہے نا، یہ مصنف والا، یہ مصنف جس کا نام ہے جز المفقود،
یہ بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ مصنف عبد الرزاق کا ایک چیپٹر ہے جو کہ امام عبد الرزاق کے دور میں کھو گیا تھا، ہم نے 200 سال پہلے اس کو ڈھونڈا ہے، تو یہ اس کا ایک باب ہے، اس میں یہ تمام روایتیں لکھی ہیں۔ ابھی انشاءاللہ اس کتاب کی دیکھیں میں تردید کیسے کروں گا اور ان کا جھوٹ آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے حدیث دی ہے کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا، وہ اسی کتاب سے دی ہے، جز المفقود، جس کو شورٹ میں لوگ مشہور کرتے ہیں جز عبد الرزاق۔ تو اس میں ایک روایت یہ لکھ رہے ہیں، دیکھیں یہ عبد الرزاق ان ابن جریج قال اخبرنی نافع ان ابن عباس قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذل ولم یفد ما شم۔ یہاں پہ میں سند کو آپ کو دکھا دوں، دیکھیں اس کو یاد رکھیے گا، عبد الرزاق ان ابن جریج، عبد الرزاق ان ابن جریج۔ اب میں آپ کو اس کتاب کا حال دکھاتا ہوں، چلیں ٹھیک ہے۔ یہ وہی کتاب ہے میرے سامنے، جز المفقود، جز اول، اور اس میں آپ یہ دیکھیں عبد الرزاق ان ابن جریج، عبد الرزاق ان ابن جریج۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو عبد الرزاق ان ابن جریج، پھر آگے کیا ہے، اخبرنی برا۔ یہ برا کون ہے؟ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، برا بن عازب، جن کا نام مشہور ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ابن جریج قال اخبرنی، یعنی ابن جریج کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب لطیفہ سنیں، اس کتاب کی آپ حیثیت دیکھیں۔ ابن جریج کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے برا بن عازب سے۔ اخبرنی کا معنی ہوتا ہے کہ مجھے خبر ملی، اخبرنی۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ برا بن عازب کی جو وفات ہوئی ہے نا، امام ابن حجر اسقلانی نے تقریب التہذیب میں ذکر کیا ہے کہ امام برا بن عازب کی جو وفات ہوئی ہے وہ 72 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی 72 ہجری میں برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ اور پھر جو یہ ابن جریج ہے نا، یہ ابن جریج، ان کی جو پیدائش ہوئی ہے، ان کی پیدائش ہوئی ہے 180 ہجری میں۔ کتنے ہجری میں؟ 180 ہجری میں۔ اب ذرا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ برا بن عازب ابن جریج کی پیدائش سے 8 سال پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے، تو یہ انہوں نے کب سن لیا برا بن عازب سے؟ یہ انہوں نے کب سن لیا؟ جب برا بن عازب 72 ہجری میں مر گئے، وفات پا گئے رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر ابن جریج جو 180 ہجری میں 8 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ کہاں سے سنیں گے؟ یہ پتا چلی کہ یہ کتاب ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک لطیفہ اور بتا دیتا ہوں، انہی کی جو اس نے کتاب لکھی ہے، اس کی شرح کرتے ہوئے وہ آگے کیا لکھتے ہیں، دیکھیں ایک روایت کی شرح کرتے ہوئے حاشیے میں لکھتے ہیں 3 پر، کہتے ہیں کہ الحدیث باسناد انقطع لان ابن جریج لم یدرک البراء۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں انقطاع ہے، کیوں؟ کیونکہ ابن جریج نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہی نہیں۔ تو جب دیکھا ہی نہیں ہے تو آپ نے پہلے جو روایت نقل کی تھی وہ روایت وہی تھی کہ ان ابن جریج اور اخبرنی برا، تو اب پتہ چلا کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا ہی نہیں، خود کو تسلیم کیا۔ دیکھو ان کے مصنف نے کہتے الحدیث باسناد انقطع، کی یہ حدیث جو ہے یہ انقطع ہے، لأن ابن جریج لم یدرک البراء، یعنی برا بن عازب کو ابن جریج نے نہیں دیکھا۔ تو بھائی جب نہیں دیکھا تو پتا چلا کہ یہ روایت اور یہ کتاب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب ایک دیکھیں اسی کتاب میں حدیث نمبر 27 سند دیکھیں، کہتے ہیں کہ عبد الرزاق قال اخبرنی زہری، عبد الرزاق قال اخبرنی زہری، یہ دھیان رکھیے گا، عبد الرزاق قال اخبرنی زہری، یعنی عبد الرزاق نے امام زہری سے ان کو خبر ملی، عبد الرزاق نے امام زہری سے خبر لی، یعنی وہی روایت۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ امام عبد الرزاق رحمہ اللہ کی جو پیدائش ہوئی ہے، امام عبد الرزاق رحمہ اللہ کی جو پیدائش ہوئی ہے اس پر تو اختلاف نہیں ہے، ان کی جو وفات ہوئی ہے نا عبد الرزاق رحمہ اللہ کی، ان کی وفات ہوئی ہے معذرت چاہوں گا، امام زہری کی جو وفات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 125 ہجری میں، امام زہری کی جو وفات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 125 ہجری میں۔ طبقات تہذیب التہذیب میں امام ابن حجر اسقلانی نے اس کو نقل کیا ہے کہ امام زہری کی وفات
125 ہجری میں یا 124 ہجری میں انہوں نے نقل کیا ہے، اور عبد الرزاق کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 126 ہجری میں. غور کریں، 125 ہجری میں امام زہری وفات پا رہے ہیں اور 126 ہجری میں عبد الرزاق پیدا ہو رہے ہیں. تو ایک سال کا بچہ کیسے ان سے امام زہری سے سن سکتا ہے؟ یعنی ایک سال کا بچے کو خبر مل سکتی ہے. کیا عجیب حال ہے اس کتاب کا. اللہ اکبر. یہ دیکھیں جھوٹ کا پرندہ آپ کے سامنے کھولتا جا رہا ہوں کہ عبد الرزاق کی پیدائش 126 ہجری میں ہوئی ہے اور امام زہری کی وفات 125 میں ہوئی ہے. تو ایک سال کا بچہ کیسے روایت سن سکتا ہے؟ اچھا ایک لطیفہ اور سنتے جائیں. اسی کے حاشیہ میں دیکھیں، اسی کے حاشیہ میں ایک حدیث کی روایت کرتے ہوئے نیچے حاشیہ لکھتے ہیں، اور اس کے مصنف کتاب کے دیکھیں یہی کہتے ہیں ھذا اسناد فیہ انقطع بین عبد الرزاق و زہری، کہ یہ حدیث میں انقطاع ہے کیونکہ عبد الرزاق اور زہری کے درمیان فاصلہ ہے. اللہ اکبر. یعنی جب اپنا وقت آیا تو اس کو صحیح کہہ دیا، لیکن دوسری روایت کو جب انہوں نے نقل کیا تو کہتے ہیں کہ حدیث فیہ انقطاع، اس حدیث میں انقطاع ہے بین عبد الرزاق و زہری، یعنی عبد الرزاق اور زہری کے درمیان انقطاع ہے. تو واضح طور پر اب انہوں نے اس کتاب سے تسلیم بھی کر لیا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ یہ روایت جھوٹ کا پلندہ ہے. ٹھیک. اب آئیے میں اس کتاب کو جو مصنف ہے اس کی بات آپ کو سناتا ہوں. وہ دیکھیں حاشیے میں کیا لکھتے ہیں. یعنی اس کتاب کو لکھنے والے جنہوں نے یہ کہا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ جز عبد الرزاق کا ایک چیپٹر ہے، اس کتاب کو لکھنے والے خود کیا کہتے ہیں حاشیے میں دیکھیں، کہتے ہیں کہ القارئین الکریم و اہل الاخصاص، میں اس کتاب کو قارئین اور اشخاص پر چھوڑتا ہوں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہ روایت کر دی ہیں، جتنی بھی کتاب میں روایت آئی ہیں، اب کسی کو یقین کرنا ہے تو میں اس کو پڑھنے والے اور خاص یعنی اہل علم علماء اکرام پر چھوڑتا ہوں کہ وہ ثابت کرے کہ یہ کتاب ثابت ہے نہیں. یعنی اس کو خود یقین نہیں ہے. ایک انسان جو کتاب لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ کا پلندہ، اسے پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ یہ یقین ہے مجھے یہ کتاب امام عبد الرزاق کی ہے، تو لیکن اس نے خود لکھا ہے. دیکھ خود آپ کہتے ہیں کہ میں اس کتاب کو قاری الکریم اور اشخاص پر چھوڑتا ہوں. یعنی اسے خود یقین نہیں ہے کہ یہ کتاب ثابت ہے یا نہیں، اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ میں پڑھنے والوں پر چھوڑتا ہوں اور اہل علم پر چھوڑتا ہوں. تو اس سے پتہ چلا کہ واضح طور پر اس کتاب کا مصنف بھی مشکوک تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں ان کی ایک روایت کی طرف. دیکھیں اس میں ہے قال ان اللہ تعالی خلق السحر ولما اربعت ازماعا فسمهما سخر اليقين ثم خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجابا من درة البازق. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک درخت کو پیدا کیا، ایک درخت کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. اور ایک روایت میں اسی میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. یہ کس سے کہتے ہیں پتہ؟ یہ جابر بن عبداللہ سے کہتے ہیں. اللہ کے رسول جب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا، اسی کتاب میں حوالہ ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا، پھر اس نور سے ٹکڑے کیے، زمین کو بنایا، اس نور سے ٹکڑے کیے، آسمان کو بنایا، اس نور کے 4 ٹکڑے کیے، پھر درخت کو بنایا، اس نور کے 4 ٹکڑے کیے تو پھر اشیاء کو بنایا یا جانور کو بنایا. یعنی تمام اشیاء کو رسول اللہ کے نور سے پیدا کر دیا، یعنی نور سے پیدا کیا. تو سب سے پہلے تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جتنے بھی یہودی ہیں، جتنے بھی عیسائی ہیں، جتنے بھی بریلوی ہیں، تمام کے تمام نور کے ہوئے نا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کے جب نور سے بنے ہیں تمام چیزیں تو وہ نور ہی ہوئی. تو کیا ہم نور سے ہیں؟ تو انکار کریں گے نہیں. کیوں بھائی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے اور نور کے ٹکڑے ہوئے ہیں تو ٹکڑے ہونے کے بعد وہ کیا بشر بن جاتا ہے؟ وہ نور نہیں رہتا. تو لہٰذا آپ جتنے بھی بریلوی ہو سارے نور ہیں، بشر نہیں ہیں. ماننے کو تیار ہوں گے؟ نہیں. تو بھائی ایسا جھوٹ کیوں پھیلاتے ہو آپ؟ دوسری بات، رسول اللہ کا یہ کہنا کہ اول ما خلق اللہ نوری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا. یہاں غور کرے جملے پہ، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کا نور پیدا کیا. اب ہمیں یہ چاہیے کہ نبی کو نور بنا کر پیدا کیا. نبی کا نور کیا ہے ہمیں آپ کو بتانا پڑے گا، کیونکہ روایت میں ہے کہ نبی کا نور پیدا کیا. یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی کو نور پیدا کیا؟
नबी का नूर पैदा किया। तो नबी का नूर क्या है? यानी इससे पता चला कि ये नबी की जात से कुछ अलग चीज है। वरना तो हदीस ऐसी होती ना कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नबी को नूर बनाकर पैदा किया, ऐसा होना चाहिए था। नहीं कहा, कहा कि नबी का नूर पैदा किया। तो ये जात से खुद अलग हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को खुद तुमने अलग कर दिया कि नबी का नूर पैदा किया। तो भैया वो नूर क्या था? क्या है वो नूर से मुराद? अगर रसूलुल्लाह की जात है तो हदीस तो ऐसी होनी चाहिए थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर बनाकर पैदा किया। तो लिहाजा इससे पता चला कि ये मतन भी बुतलान पर मबनी है। फिर ये उस हदीस से भी टकरा रहा है कि जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु कलम, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर उसको हुक्म दिया कि लिख जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है। यानी अल्लाह के रसूल तो हमको ये बताएं सही हदीस में तिरमिजी में कि सबसे पहले कलम को पैदा किया, और बरेलवी हजरात झूठी मनगढ़ंत कहानी करके ये बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। तो रसूलुल्लाह की बात क्या टकरा सकती है? नहीं टकरा सकती। तो लिहाजा वो हदीस झूठी मनगढ़ंत हमने साबित की है। अब आते हैं इनकी रिवायतों की तरफ। ये तो इनका देखे पहला हवाला था जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया कि इब्न जुरैज वाली। अच्छा, दूसरी इन्होंने इससे ही साबित किया है मैं आपको बता दूं, ये इसी से साबित किया है कि रसूलुल्लाह का साया नहीं था। और इसकी सनद आप ध्यान रखिएगा, इसकी सनद ये है अहमद बिन अम्र अल खिलाल अल मक्की। अहमद बिन अम्र अल खिलाल अल मक्की, अहमद बिन अम्र अल खिलाल अल मक्की इस रिवायत में लेकर आए हैं। जरा मैं बता दूं कि ये अहमद बिन अम्र अल खिलाल अल मक्की के बारे में ये देखें। ये अहमद बिन खल अम्र बिन मुस्लिम अहमद बिन अम्र अल खिलाल, इसका इसकी जो कुन्नियत है वो कुन्निया अबू अब्दुल्ला है और अबू बकर भी कहा जाता है, ठीक। और ये मक्की है, इनका नसब मक्की है। और इनका रुतबा ये है कि ये मजहूलुल हाल है, यानी ये कौन है इसका अता पता नहीं है, मजहूलुल हाल है। तो मजहूलुल हाल से ये रिवायत पकड़ रहे हैं जिसका अता पता ही नहीं है किसने इस हदीस को बयान किया है। आप गौर करें कि मजहूलुल हाल रावियों से ये रिवायत ले रहे हैं। हालांकि इनके नजदीक बरेलवी के हदीस वो कबूल होती है जो सही हो और मुतवातिर हो। खबर वाहिद तो कबूल ही नहीं है अकीदे में इनके नजदीक, लेकिन यहाँ पर तो ये कहते हैं कि झूठी हदीस को भी ले लिया। देखिए मजहूलुल हाल रावी को कह रहे हैं कि इसकी रिवायत मकबूल है। अच्छा, दूसरे रावी की तरफ आता हूँ। ये देखें दूसरा रावी अब्दुल अजीज बिन इमरान। क्या नाम है? अब्दुल अजीज बिन इमरान। अच्छा, अब अब्दुल अजीज बिन इमरान का देख लेते हैं हाल। अब्दुल अजीज बिन इमरान नाम याद रखना, अब्दुल अजीज बिन इमरान। अब देखिए ये मेरे हाथ में है इमाम बुखारी की अज़्ज़ौफ़ा अस-सग़ीर। अज़्ज़ौफ़ा अस-सग़ीर में इमाम बुखारी कहते हैं अब्दुल अजीज बिन इमरान अबू साबित अल मदनी मुनकिरुल हदीस ला यक्तबुल हदीसिही। यानी ये जो अब्दुल अजीज बिन इमरान है ये मुनकिरुल हदीस है और इससे हदीसें ना लिखी जाए। अब देखिए जब जिस जिस रावी को इमाम बुखारी मुनकिरुल हदीस कह दें वो बहुत बड़ी जरा होती है। फिर इमाम बुखारी तारीख कबीर के अंदर भी कहते हैं अब्दुल अजीज बिन इमरान अबू साबित ला यक्तबुल हदीस ही मुनकरुल हदीस हुआ इब्न उमर बिन अब्दुल रहमान बिन औफ। अब वाज़े तौर पर उन्होंने यहाँ पर भी मुनकिरुल हदीस कहा है। तो लिहाजा जो इनकी लास्ट रिवायत थी वो भी इनके कोई काम ना आ सकी, झूठी हदीस मनगढ़ंत साबित हुई है क्योंकि मुनकिरुल हदीस है, दूसरा रावी मजहूलुल हाल है। अच्छा, अब आते हैं इनके इसकी तरफ जो ये कह रहे थे कि रसूलुल्लाह का साया नहीं होता। सूरा नंबर 13 है यानी सूरत राज गालिबन, और आयत नंबर उसका 15 है। और तर्जुमा किसका है? इमाम अहमद रजा खान साहब का। इमाम अहमद रजा खान साहब कहते हैं कि और अल्लाह ही को सजदा करते हैं जितने आसमान और जमीन में हैं, खुशी से ख्वा मजबूरी से, और उनकी परछाइयां हर सुबह व शाम सजदा करती हैं। यानी इमाम अहमद रजा खान का तर्जुमा आपके सामने पढ़ा हूँ। वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की आसमान और जमीन में खुशी में या मजबूरी में तमाम मखलूकात और परछाइयां सजदा करती हैं, परछाइयां सजदा करती हैं। इससे पता चला कि रसूलुल्लाह भी एक मखलूक हैं और रसूलुल्लाह की भी एक परछाई है। तो लिहाजा पता चला कि हर मखलूक का साया होता है। अच्छा, दूसरी
یہ ہے سورۃ النحل آیت سورہ نمبر 16 آیت نمبر 48 و کنز ایمان کا ترجمہ ہے۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا یہ قول کہ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کی پرچھائی داہنے اور بائیں جھکتی ہے، یعنی واضح طور پر جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے اس کی پرچھائی داہنے اور بائیں جھکتی ہے۔ تو چونکہ رسول اللہ بھی ایک خلقت ہے، رسول اللہ بھی ایک مخلوق ہے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے سایہ تھا، اب آپ کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کا سایہ نہیں تھا۔ اب جو روایت تو پیش کیے تھے وہ تو جھوٹی ثابت کر دی ہم نے اصول سے، ٹھیک، ایک یہ ہو گئی۔ دوسری دو آیت کے بعد ایک حدیث پہ آتے ہیں، یہ مسند احمد امام احمد بن حنبل کی ہے اور اس کی تخریج شعیب ارنوٹ نے کی ہے، اور اس میں ایک بات ہے میں سب کو دکھا لوں۔ دیکھیں یہ ایک روایت بڑی طویل ہے، طویل روایت کا ایک حصہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے اپنی بیوی سے تو 3 مہینے تک گھر واپس نہیں آئے تھے، تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ جب میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے کوئی آ رہا ہے، یعنی دوپہر کا وقت ہے، دور سے کوئی آ رہا ہے، اس کا سایہ مجھ کو دکھا، اس کا سایہ مجھ کو دکھا۔ دیکھیں یہ لفظ ہے اذا انا بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلا، یہاں پہ مقبل معنی اذا انا بظل، اور ظل معنی ہوتا ہے سایہ، تو میں نے دیکھا کہ دور سے ایک سایہ آ رہا ہے اور وہ قریب آتا جا رہا ہے، جب وہ آ گیا تو میں نے دیکھا وہ سایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب واضح طور پر یہ ثابت ہوا کہ سایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب ان کی تمام باطل بات کا رد کرتے ہوئے ہم قرآن کی صرف ایک آیت پیش کریں گے، اس سے پتہ چلے گا اللہ کے رسول نور نہیں ہے۔ وہ آیت اس طرح ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر غالباً 109 ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم آپ ہی کی طرح بشر ہیں۔ یہاں پر دیکھیں اسپیسیز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، مرتبے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے افضل ہیں کہ اللہ کے بعد کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں۔ لہذا پتا چلا کہ اللہ نے فرمایا قل انما، اے نبی بے شک انا بشر مثلکم، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو ان سے یہ ثابت ہم کر دیا الحمدللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر تھے، نور نہیں تھے، الحمدللہ۔